السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو اینڈ عربک لرننگ سینٹر پر آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم دین کی باتیں کتاب کا لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے، جس میں ہم پڑھیں گے وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بیان کے بارے میں۔ ناظرین، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن کن وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، اس کے ریلیٹڈ آج ہم پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اردو ریڈنگ بھی سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مسئلہ کو بھی کور کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے مسئلہ سیکھنا، دین کی باتیں سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ ناظرین، ہم ایک ایک لائن کو، ایک ایک ورڈ کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، کیونکہ جو بگنر ہے، جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ویڈیو ہیلپ فل بنے، اور جو مسائل سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ویڈیو ہیلپ فل بنے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ: پائخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: پائخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، پیچھے کے راستہ سے پائخانہ یا پیشاب یا ہوا جو بھی نکلے گا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر آگے پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا، کنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ گیا، اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا، کنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ: اگر کسی کے کوئی زخم ہو اور اس میں سے کوئی کیڑا نکلے، یا کان سے یا زخم میں سے۔ مسئلہ: اگر کسی کے کوئی زخم ہو اور اس میں سے کوئی کیڑا نکلے، یا کان سے یا زخم میں سے کچھ گوشت کا حصہ کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ کچھ گوشت کا حصہ کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ ناظرین، اس مسئلہ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس زخم ہو اور اس میں سے خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب تک خون نکل کر اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں تب تک وضو ٹوٹے گا نہیں۔ جب تک وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ: اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا یا بدن میں کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا۔ مسئلہ: اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا یا بدن میں ناک سے خون نکلنے کو نکسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بدن میں کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ ہی پر رہے،
آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا۔ اگر کسی کے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا اور بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی اپنی جگہ سے بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ناظرین، اس مسئلے میں وہی موٹا موٹی بات بتائی جا رہا ہے کہ اگر کسی کو سوئی چبھ گیا اور اس چبھنے کی وجہ سے خون نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر نکل کر اپنی جگہ سے یعنی جہاں پر خون نکل منہ پر ہی ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اپنی جگہ سے نکل کر یعنی منہ سے نکل کر تھوڑا دور بھی ٹس مس کرے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس صورت میں۔ مسئلہ: اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ: اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، اس مسئلہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ناک میں انگلی ڈالی اور اس انگلی ڈالنے کی وجہ سے اس انگلی میں خون کا دھبا لگ جائے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ ناک سے خون بہتا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ: کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، دانہ کا مطلب کوئی پھنسی ونسی کوئی گھاؤ، ٹھیک ہے۔ کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ پھوٹ گیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ ناظرین، کسی شخص کے آنکھ کے اندر کوئی پھنسی کوئی گھاؤ ہو اور اگر وہ پھوٹ کر آنکھ کے اندر ہی رہ گیا یعنی باہر نہیں نکلا تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر نکل جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا، ہم نے ابھی بتایا تھا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور پھوٹ جائے تو جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے تب تک وضو نہیں جاتا، اور جب ایسی جگہ پر بہہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچنا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور پھوٹ جائے تو جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے تب تک وضو نہیں جاتا، اور جب ایسی جگہ پر بہہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچنا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، اس مسئلہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے کان کے اندر کوئی پھنسی یا گھاؤ ہو، اگر وہ پھوٹ کر اندر ہی رہ جائے یعنی ایسی جگہ تک نہ پہنچ پائے
جہاں جس کو غسل میں دھونا فرض ہے وہاں تک نہیں پہنچے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جس جگہ کو غسل میں دھونا فرض ہے اس جگہ تک وہ بہہ کر پہنچ گیا تو اس صورت میں وضو جاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ، کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا۔ کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون پیپ کسی طرف نکل کے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون پیپ کسی طرف نکل کے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ناظرین، اس مسئلہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس یعنی اس کے بڑے میں پھوڑے یا چھالے پڑا ہو اور اس پر کا اوپر کا جو چمڑا ہے اس کو اتار دے، اور اتارنے کے بعد اس پھوڑے کا خون یا پیپ اپنی جگہ پر رہ جائے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، یعنی اپنی جگہ سے تھوڑا ٹس مس بھی نہیں ہو، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس جگہ سے تھوڑا بھی ریپلیس ہوا، تھوڑا بھی ہٹا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ، کسی کے پھوڑے میں بڑا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون و پیپ اس سوراخ کے اندر رہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، کسی کے پھوڑے میں بڑا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون و پیپ اس سوراخ کے اندر ہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی کے پھوڑے میں بڑا گھاؤ ہو گیا ہو، ناظرین کسی شخص کے پھوڑے میں یعنی کسی شخص کی باڈی میں کوئی بڑا گھاؤ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ گھاؤ دکھائی دے رہا ہو، ظاہر سی بات ہے اگر بڑا گھاؤ ہوگا پھنسی جیسا اس کے اندر تو تھوڑا پیپ اوپ اور خون بہا رہے گا، جو دکھائی دیتا رہتا ہے عام طور پر گھاؤ میں، مگر جب تک بہے گا نہیں یعنی اپنی جگہ سے ریپلیس نہیں ہوگا اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اپنی جگہ سے ریپلیس ہو گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے، یعنی سوراخ کے اندر رہے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے ہی باہر نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اسے دبا کے نکالا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے۔ مسئلہ، اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اسے دبا کے نکالا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے۔ ناظرین، اس مسئلے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پھوڑے یا پھنسی ہو، اس پھوڑے یا پھنسی کو میں سے کسی طرح بھی خون یا پیپ نکل جائے اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے آپ نے جان بوجھ کر اسے دبا کر نکالا ہو یا غلطی سے پھوڑ پھنسی سے خون یا پیپ نکلا ہو، اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ جان بوجھ کر نکالیں یا انجانے میں، ٹھیک ہے۔ ناظرین، لاسٹ مسئلہ دیکھیے، اس کے بعد ہم لیکچر ختم کریں گے۔
مسئلہ: کسی کے زخم سے ذرا سا خون نکلنے لگا، اس نے کپڑے سے صاف کر لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے صاف کر ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا، تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا معلوم ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ: کسی کے زخم سے ذرا سا خون نکلنے لگا، اس نے کپڑے سے صاف کر لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے صاف کر ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا، تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا معلوم ہوا کہ صاف نہ کیا جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ ناظرین، یہاں اس مطلب بتایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کے پھوڑے یا پھنسی یا گھاؤں میں سے خون یا بہہ کر باہر نکلا ذرا سا، اور اگر اسے صاف کیا جائے اور یہ دل میں اس کو مطمئن ہو جائے کہ صاف کر لیں گے دوبارہ نہیں بہے گا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر یہ دل میں ارادہ ہو کے نکل جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا، اور جہاں پر بھی ڈاؤٹ ہو اپنے ڈاؤٹ کو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا، ہم آپ کے ڈاؤٹ کو پوری شدت کے ساتھ رپلائی کریں گے۔ اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور یہ بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بھائی السلام علیکم۔